بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم، اور یہ پروگرام ہمارا روزانہ 8 بجے آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے جی، اور لائیو پروگرام ہے ہمارا. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اپنے سینئر ترین مفتیان کرام کا پینل، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا جی. ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی محمد صاحب ہے، جو کہ شیخ الحدیث ہیں، رئیس ہیں دارالفتہ جامع الرشید کراچی کے. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان اس میں گرامی مفتی افتخار احمد صاحب ہے، یہ بھی سینئر استاذ ہیں، سینئر مفتی ہیں، منتظم ہیں دارالفتہ جامع الرشید کراچی کے. تو ہمیشہ کی طرح آج بھی جو سوالات آپ نے پوچھے انشاءاللہ مفتی محمد صاحب سے سب سے پہلے سوال پوچھیں گے جی معاویہ کا ہے کراچی سے. مفتی صاحب، یہ جو واٹر پولز جو پکنک پوائنٹس میں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دہ دردہ ہوتے ہیں لیکن اس میں بچے عموماً گندگی کرتے ہیں اور انہیں پیمپرز بھی پہنے ہوتے ہیں، جس سے گندگی پانی میں چلی جاتی ہے. کہ ہم اس میں نہانے کے بعد نماز کے لیے الگ سے بدن اور کپڑے دھوئیں اور وضو بنائیں، یا بدن دھونے اور وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ایسا کوئی بھی حوض یا تالاب جو دا دردا یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں موجود پانی وہ مائع کثیر کہلاتا ہے. ایسا مائع کثیر اور جو پانی جاری ہوتا ہے، کوئی نہر ہے، دریا ہے، تو یہ اس وقت تک پاک رہتا ہے جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف میں تبدیلی نہ ہو جائے. یا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، نجاست کا رنگ اس میں آ جائے، یا بدبو پیدا ہو جائے نجاست کی، یا نجاست کا ذائقہ آنے لگے، تو پھر یہ ناپاک ہوگا. جب تک ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس وقت تک اس کو پاک شمار کیا جائے گا، چاہے اس میں گندگی چلی بھی جائے. چونکہ مائع کثیر اور مائع جاری میں گندگی اگر پڑ جائے تھوڑی بہت تو اس سے پانی کے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اتنی زیادہ کثرت سے گندگی ہو جائے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ جو میں نے ذکر کیے ان میں سے کسی میں تبدیلی آ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ نجاست کا اثر چونکہ اس میں آ چکا ہے تو اس لیے پھر وہ ناپاک ہوگا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. باقی اگر کوئی اپنے اطمینان کے لیے دوبارہ وضو کرے، غسل کرے تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال محمود کا جی انڈیا سے، کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا کیسا ہے اور اذان کے بعد کتنی تاخیر کی گنجائش ہے جی؟ دیکھیں، مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کی تاکید ہے، اور اسی لیے ہمارے فقہ حنفی میں مغرب کی اذان کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو یہ عمومی طور پر یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے. لیکن اب زمانے کی غفلت کی بنا پر لوگ اذان سننے کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، تو اگر فاصلے پر ہوں تو پھر ان کو نماز کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، رکعت رہ جاتی ہے. بعض لوگوں کو وضو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ وضو میں مشغول ہوتے ہیں تو اور زیادہ رکعتیں رہ جاتی ہیں، بعض اوقات جماعت ہی فوت ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر اس زمانے کے بہت سارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ 2 سے 3 منٹ فاصلہ رکھا جا سکتا ہے اذان اور نماز کے درمیان. اور یہ جو تاخیر ہے، جو جس کو بعض فقہاء نے بقدر رکعتین خفیفتین کہا ہے، جتنی دیر میں آدمی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے اتنی تاخیر مکروہ نہیں ہے. تو اس کا اندازہ یہ 2 سے 3 منٹ لگایا گیا ہے، تو اتنی تاخیر میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور اس سے زائد تاخیر جب کہ ستارے چمکنے سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس کو فقہاء نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، بعض نے مکروہ تحریمی بھی قرار دیا ہے. تو اس لیے 2-3 منٹ کی گنجائش تو بہرحال بنتی ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے. صحیح. عریبہ کا سوال جو انڈیا سے، کہ اگر ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا بھول جائیں اور عشاء میں یاد آئے تو کیا اسی وقت پڑھ لینے سے بھی جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی؟ جی نہیں، ویسے قرآن پڑھنے کی فضیلت جو ہے، جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن سورہ کہف کی جو فضیلت جمعے کے دن پڑھنے کی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ غروب آفتاب پر جمعے کا دن ختم ہو چکا ہے اور اب اگلا دن شروع ہو چکا ہے. اسی لیے سورہ کہف اگر کوئی جمعے کی رات کو پڑھے تو بھی اس کو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ شریعت میں جو رات ہوتی ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے اور وہ اگلا دن ہی شمار ہوتا ہے. غروب آفتاب سے گویا اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس لیے جمعے کے دن یعنی جمعہ ہفتے کی درمیانی شب کو آپ پڑھیں گے تو جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی. فراست علی ناروال سے سوال، کہ خواتین جو کون مہندی لگاتی ہیں اس کے لیئر بن جاتی ہے، کیا اس سے وضو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی ایسی چیز جس کو لگانے سے یہ
پریشانی ہو کہ آیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو سے یہ رکاوٹ اور مانع ہے یا نہیں، اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی تہ جمتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور تہ جمنے نہ جمنے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کسی کاغذ پر لگا کر سکھا دیا جائے، سوکھنے کے بعد اس پر پانی کا کوئی قطرہ ڈال دیں، اگر نیچے تک اس کی جو تری ہے وہ سرایت کر گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا وضو ہو جائے گا، اور اگر اس کی تری نیچے نہیں پہنچی، کاغذ سوکھا ہی رہا، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تہ جم گئی ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو کون مہندی ہمارے ہاں رائج ہے، تو عموماً کچھ عرصے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کی تہ جم گئی ہے، لیکن عموماً اس کی رنگت ہی غالب ہوتی ہے اور وہ وضو سے مانع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، الا کہ کوئی خاص ایسی کون مہندی ہو جس کی باقاعدہ تہ جم گئی ہو اور یہ اطمینان کر لیا گیا ہو جو میں نے طریقہ بتایا۔ کی صورت میں اذان بغیر سپیکر کے دیجیے، اور چند کلمات کہے تھے کہ بجلی آئی، اور بتانا یعنی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس صورت میں اذان توڑ کر دوبارہ شروع کی جائے گی؟ بس اس میں گو کی گنجائش تو ہے، اس لیے کہ اذان کا مقصد اعلان ہے، لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینی ہے، تو اگر دوبارہ اس کا تکرار کر لیا جائے ان کلمات کا لاؤڈ سپیکر میں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر اسی اذان کو ہی آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اشفاق احمد جی کشمیر سے، غروب آفتاب اور عشاء کے درمیان کم سے کم وقت کتنا ہے جی؟ غروب آفتاب اور عشاء کے درمیان کم سے کم وقت یا زیادہ سے زیادہ وقت یہ ہر خطے کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے، ایسا کوئی لگا بندہ وقت نہیں بتایا جا سکتا کسی خاص علاقے کے لیے، الا کہ کوئی وہ ہو، یعنی کوئی خاص متعین علاقہ اس کا سوال کر لیا جائے کہ اس کا کیا ہے تو اس کا تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی کلی ضابطہ کہ جو دنیا کے ہر ملک کے ہر شہر میں اس کو فٹ کیا جا سکے اور اس کو منطبق کیا جا سکے، تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال رہی ہے داد کا جی 410 سے کہ ہمارا گاؤں 2 قصبوں کے درمیان ہے اور دونوں قصبوں سے تقریباً مل چکا ہے، اور اس کی آبادی 100 گھر اور 800 بالغ افراد ہیں، گاؤں میں کوئی بازار اور ضروریات زندگی دستیاب نہیں ہیں، جمعہ کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ مستقل ایک بستی ہے اور ایک گاؤں ہے، اس لیے اس کا اپنا چونکہ بازار اور ضروریات زندگی مہیا نہیں ہیں تو اس لیے ان پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ البتہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آبادی بڑھتے بڑھتے اس گاؤں کی اور دائیں بائیں کے قصبوں کی اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ اس قصبے کا ایک حصہ بن جائے اور اس کی الگ سے شناخت ختم ہو جائے تو پھر الگ حکم ہوگا۔ پھر قصبے میں اگر وہ بڑا قصبہ ہے اور ضروریات زندگی ساری مہیا ہیں، سڑکیں گلیاں پختہ ہیں، اکثر مکانات پختہ ہیں، اس میں بازار دور یا دکانیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس قصبے کا حصہ بننے کی وجہ سے اگر نماز فرض ہو تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مستقل ایک گاؤں ہے اور یہ کسی قصبے کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ دائیں بائیں کے قصبوں میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اس جگہ کی ماہر مفتیان کرام سے باقاعدہ ان کا مشاہدہ کروائیں، ان کو دکھائیں تاکہ وہ پوری صورتحال سے آگاہ ہو کر صحیح مسئلہ بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، محبوب الحق جی سرگودا سے، قبرستان میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے جی؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی جگہ سری آواز میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جہری آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن پاک قبرستان میں جا کر جہری آواز میں پڑھنے کو کوئی خاص ثواب کی چیز سمجھتا ہے، کوئی خاص اس میں فضیلت سمجھتا ہے تو پھر یہ واجب الترک ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قبرستان میں جا کر بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا کوئی زیادہ ثواب ہے یا اس کا کوئی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بعض علماء کرام تو قرآن کریم قبرستان میں لے جا کر تلاوت کرنے کو مکروہ فرماتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سری تلاوت کریں یا اتنی دھیمی آواز سے تلاوت کریں کہ اس کو دوسرے لوگوں تک اس کی آواز نہ پہنچے اور لوگ اس سے کوئی غلط مطلب اخذ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی جی گجرانوالہ سے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نماز جنازہ کا جو ارکان ہے نا وہ قیام ہے اور 4 تکبیرات ہیں، باقی اس میں حمد و ثنا پہلی تکبیر کے بعد، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا میت کے لیے، یہ مسنون ہے،
تو اگر کسی کو حمد و ثنا کے کچھ بھی کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو بول سکتا ہے نا، تو وہ یہ پڑھے، دوسرے میں درود شریف پڑھ لے، کوئی بھی درود شریف جو اس کو آتا ہے، تیسرے میں کوئی بھی دعا پڑھ لے اگر وہ مومنین کے لیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا بھی کہہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بالکل ہی کچھ نہ پڑھے تو بھی نماز جنازہ اس کی ہو جائے گی، چونکہ ارکان اس نے پورے کیے، مسنون عمل چھوڑ دیا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی کو یہ اس طرح کی اہم چیزیں وہ ساری یاد ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیکھے۔ تو جب تک نہیں سیکھ پا رہے اس وقت تک جو کچھ آپ حمد و ثنا کے کلمات، درود شریف اور دعائیہ کلمات جو کہہ سکتے ہیں وہ کہتے رہیں، جو کہہ سکتے ہیں وہ کہیں جی۔ اگلا سوال مفتی افتخار احمد صاحب سے پوچھیں گے جی، بلال ہیں 4 سدس سے، کہ کیا مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نکل کر داخل ہوتے وقت ہی نیت ضروری ہوتی ہے جی؟ بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر سکتے ہیں، باہر سے آ کر نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال عبداللہ کا 4 سدس سے، کہ کیا نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری ہے؟ نہیں، نفلی اعتکاف کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وضو نہیں ہے تب بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ظاہر خان کا سوال جی کوئٹہ سے، کہ کیا مارکیٹ یا اسپتال میں دوسری منزل پر جو مسجد بنی ہو وہاں جماعت با جماعت اس کا ثواب ملے گا پورا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مسجد کا ثواب اور ایک ہے با جماعت نماز کا ثواب۔ اگر مسجد وہ شرعی مسجد ہے، اور شرعی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جو نچلی منزل سے لے کر کے اوپر تک پوری مسجد ہی کے لیے وہ جگہ وقف ہے اور وہاں مسجد بنائی گئی ہے، جیسے کہ عام وقف مساجد ہوتی ہیں، تو اس میں انسان کو مسجد کا بھی ثواب ملتا ہے اور با جماعت نماز کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ضرورتوں کے تحت جو بازاروں میں، ہسپتالوں میں، فلیٹوں میں مصلے بنائے جاتے ہیں نماز کی جگہ، وہاں شرعی مسجد قریب میں نہیں ہوتی تو لوگ مجبوراً اس قسم کی مساجد بنا دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں اب تک عمومی فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ یہ شرعی مسجد تو نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحت الثری سے اوپر تک پوری مسجد ہی مسجد ہو، اور اس میں نیچے آبادی ہوتی ہے یا دکانیں ہوتی ہیں یا اور کوئی دیگر ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو یہ شرعی مسجد تو نہیں ہے، نماز کی جگہ ہے، مصلی ہے، لیکن با جماعت نماز کا ثواب اس میں مل جائے گا۔ ٹھیک۔ مفتی محمد صاحب کے پاس آئیں گے جی۔ سوال حبیب خان کا سعودی عرب سے پوچھا جی، کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے مصطفیٰ؟ دیکھیں اس بارے میں اختلاف ہے، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے۔ اور استدلال کس سے ہے؟ یہ جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ نجاشی کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی جب کہ وہ مدینہ سے دور حبشہ میں وفات پائے گئے تھے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی ہے، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ غائبانہ تھی ہی نہیں۔ یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حبشہ کے درمیان جتنے حجابات تھے وہ ہٹا دیے گئے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کو بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی، ہم نے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کی، وَلَا نَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم یہ گمان نہیں کرتے تھے مگر یہی سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز جنازہ غائبانہ تھی ہی نہیں۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر نماز جنازہ غائبانہ کوئی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے پیش آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دور دراز کسی جگہ ان کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے کسی اور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کوئی نہیں ہے، وہ اور معجزے کے طور پر وہ حجابات ہٹا دیے گئے یا نجاشی کو سامنے کر دیا گیا، تو وہ نماز جنازہ غائبانہ تھی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا
تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جی تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ غائبانہ نہیں ادا فرمائی. تو اگر نماز جنازہ غائبانہ کوئی چیز ہوتی تو صحابہ کرام کیسے چھوڑ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ ادا نہ کریں، لازماً ادا کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بڑا تفصیلی جواب دیا آپ نے. اگلا سوال رضوان صاحب کا جی تلا گنگ سے پوچھا ہے، کالے کپڑے پہننا کیسا ہے جی؟ اس کا بڑا فیشن ہے. کالے کپڑے پہننا جو ہے وہ جائز ہے، بعض فقہی عبارات میں تو اسے مستحب تک بھی قرار دیا گیا ہے. شیعہ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کالے کپڑے نہ پہنا کرو اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے. اچھا، تو یہ ان کی روایات میں، لیکن کوئی سند اس کی نہیں ہے اور یہ مستند طور پر ثابت نہیں ہے. باقی کالے رنگ کے کپڑے پہننے کے لیے جو فقہا ہیں وہ استدلال اس سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کالی تھی، آپ نے بعض اوقات امامہ سیاہ استعمال فرمایا. جب فتح مکہ کے لیے آپ آ رہے تھے تو اس وقت آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا. تو ان دلائل سے یہ گویا استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ کالے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ شرعی کسی دلیل سے وہ ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، کم از کم تو اتنی بات ہے. باقی یہ کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو چونکہ شیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور اس غم کے اظہار کے لیے وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں، اور چونکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، ماتم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی تصور نہیں ہے، اور شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اس طریقے سے نوحہ کیا جائے اور غم کا اظہار کیا جائے. تو اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے ان کے ساتھ چونکہ مشابہت لازم آتی ہے اور وہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے محرم کے مہینے میں اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جی وہ بھی آج کے حالات کے مطابق ہے. ترغیب بھی دی جاتی ہے عورتوں کو کہ عورتوں کا جم کرنا، مطلب یہ ایک سوال ہے، یہ کیسا ہے جی؟ دیکھیں، جم سے مطلب ہوتا ہے اپنی جسمانی فٹنس کے لیے ورزشیں کرنا اور اپنے جسم کو صحیح رکھنا. تو اس کی اہمیت جیسے مردوں کے لیے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اگر جم جانا چاہیں تو ان کا خواتین ہی کا نظام ہو، وہ مردوں کا بالکل کوئی عمل دخل نہ ہو، ورنہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے. تو ایسی کوئی جگہ اگر مہیا ہے کہ جہاں خواتین ہی ہیں آپریٹ کرنے والی، دیکھنے والی اور نگرانی کرنے والی، تو پھر تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. جو عورتوں کے مناسب، ان کی جسمانی ساخت کے مناسب جو ورزشیں ہیں وہ کر سکتی ہیں جم میں جا کر. لیکن اگر ایسی کوئی جگہ مہیا نہ ہو تو پھر قطعاً نہیں جانا چاہیے. یہ بہت بڑا فتنہ کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہوگا اس سے. وہ اپنے گھر میں ورزش کریں، اپنے قریب میں کسی مناسب وقت میں کوئی اگر پارک مہیا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ اختلاط کی نوبت نہیں آتی تو وہ وہاں اپنا چہل قدمی کر سکتی ہیں، کوئی ہلکی پھلکی ورزشیں کر سکتی ہیں. کچھ بھی نہیں اگر تو اپنے گھر میں، اپنے چمن میں، اپنے سین میں، اپنی بیٹھک میں کر لیں. جی بالکل ایسے اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے یوگا کی بہت ساری ورزشیں ایسی آتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کی جا سکتی ہیں جسم کو صحیح رکھنے کے لیے. تو اپنے آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کے بجائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی افتخار احمد صاحب آپ سے سوال ہے جی عزیز الرحمان حقانی صاحب کا کہ مسجد کے تہخانے میں نماز باجماعت کا حکم کیا ہے؟ مسجد کا تہخانہ بھی مسجد کے حکم میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں جی. حافظ محمد حمزہ راولپنڈی سے کہ اس سے پہلے زوجہ منصور ہیں کرک سے، کیا ایک ہی نفلی قربانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے. نفلی قربانی کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفلی قربانی جو شخص کرتا ہے تو وہ اسی قربانی کرنے والے کے طرف سے ہی قربانی ہوتی ہے، اور اس کا ثواب وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ جتنے لوگوں کے لیے بخشنا چاہے. اگر اس میں وہ نیت کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے سب انسان، ان سب کی نیت بھی کر سکتا ہے، سب کو ثواب پہنچائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. حافظ محمد حمزہ کا سوال جی کہ مردہ کو جو ثواب پہنچایا جاتا ہے جیسے صدقہ ہے، حج وغیرہ، کہ اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا حالانکہ اس میں کافی محنت لگتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی انسان کسی بھی عمل کا ثواب کسی میت کو بخشتا ہے یا پوری امت کو بخشتا ہے
تو جو یہ عمل کرنے والا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی محمد صاحب سے سوال ہے جی. زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں سعودی عرب سے. جزا اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلہ والا درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیا حدیث سے ثابت ہے جی؟ دیکھیں حدیث اس بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں اس حدیث کو علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گویا حوالے سے لکھا ہے اور یہ فرمایا کہ انہوں نے اس کی سند کافی تفصیل سے اس پر بحث فرمائی ہے. وہ ہے القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں یہ روایت مذکور ہے. اس روایت کی کوئی 3 اسناد ہیں اور چونکہ تعدد طرق سے ضعیف روایت بھی قابل استدلال ہو جاتی ہے اور حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے تو اس لیے اس روایت کو ناقابل اعتبار نہیں قرار دیا جا سکتا. اور اس کی فضیلت جو ایک روایت میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جزا اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلو پڑھتا ہے تو اتعب 70 کاتبا الف صباح، وہ 1000 صبحوں تک 70 لکھنے والوں کو تھکا دیتا ہے، یعنی وہ اس کا اجر و ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے اور روایت چونکہ متعدد طرق سے ہے اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی شواہد ہیں، یعنی بعض لوگوں کے خواب اس طرح کے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو جب روایت متعدد طرق سے ہو، دوسرے قرائن اور شواہد بھی موجود ہوں تو اس لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس درود شریف کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ 100% اس کو یقینی طور سے صحیح حدیث سمجھ کر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا، تو اس امید رکھتے ہوئے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. محمد عمار یاسر جی رحیم یار خان سے کہ میرے ماموں جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں اور بندہ ان کو ڈونیٹ کر رہا ہے، اس کا دور حاضر کے حکم کے مطابق شرعی حکم کیا ہوگا جی؟ دیکھیں اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں ہمارے علماء کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہے. زیادہ تر علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ جگر کے کوئی بھی اعضاء ہیں تو ان کا عطیہ کرنا یا ان کو بیچنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں ہے. جب خود مالک نہیں ہے تو وہ پھر کسی کو عطیہ کیسے کر سکتا ہے یا کسی کو بیچ کیسے سکتا ہے. لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ اعضاء یا وہ اجزائے جسم کے جن کے اوپر زندگی موقوف ہوتی ہے اور وہ خود نئے سرے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو وہ اگر کسی کو ڈونیٹ کیے جائیں تو اس کی گنجائش ہے. جیسے کہ خون لگانے کے بارے میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ کسی مریض کو خون کی اگر ضرورت ہے تو اس کو دوسرا مسلمان کوئی بھی وہ خون دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جگر بھی ایسی چیز ہے، جیسے خون دوبارہ نیا پیدا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جگر بھی ایسا ہے کہ وہ اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ بھی کاٹ لیا جائے تو وہ نئے سرے سے 2-3 مہینوں میں پورا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی مثال خون جیسی ہے، اس لیے اس کو ڈونیٹ کرنے کی بھی اجازت ہے جیسے کہ خون کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے. تو اگر کسی آدمی کو شدید تکلیف ہے اور اس کی زندگی اس جگر کی پیوند کاری پر موقوف ہے اور جس سے جگر کا ٹکڑا لیا جا رہا ہے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کی گنجائش. ٹھیک ہے. اگلا سوال محمد تسلیم اختر کا جی انڈیا سے کہ دودھ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے گیس بنتی ہے اور جب گیس بنے گی تو بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، جبکہ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، تو پھر بیماری والی بات کو ماننا صحیح ہوگا یا نہیں؟ یہ روایت تو میں نہیں دیکھ سکا اور مجھے نہیں ملی کہ گائے کے دودھ میں شفا والی کوئی حدیث ہے یا نہیں. مولانا افتخار صاحب کے علم میں اگر کوئی ہو تو لیکن یہ واضح ہے کہ دودھ ایک نعمت ہے، چاہے وہ گائے کا دودھ ہو یا بکری کا دودھ ہو یا بھینس کا دودھ ہو. ویسے اطباء یہ کہتے ہیں کہ سب سے مفید بکری کا دودھ ہے، پھر گائے کا دودھ ہے اور پھر بھینس کا دودھ ہے. تو یہ نعمت ہے اور ہر نعمت میں بعض لوگوں کے لیے جو ہے نا اس کا استعمال وہ مفید ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مضر ہوتا ہے. جیسے گوشت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن ہر آدمی کے لیے مفید نہیں ہوتا. تو آپ کے جسم میں اگر کوئی خرابی ہے، کسی آپ کے معدے میں کوئی گڑبڑ ہے، وہ کمزور ہے، وہ دودھ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے اور آپ کے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے تو آپ استعمال نہ کریں. کوئی بھی نعمت اگر کسی کے لیے مضر ہو
تو وہ اسے اگر استعمال نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بہتر. تو اسی طرح دودھ بھی اگر کسی کے پیٹ میں گیس کرتا ہے تو وہ استعمال نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ حکم لگانا کہ دودھ سے ہر آدمی کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک. اگلا سوال عبداللہ صاحب چارسدہ سے مفتی افتخار احمد صاحب سے پوچھا ہے کیا سسر اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنے غریب داماد کو زکوٰۃ دے گا؟ جی اپنے داماد کو جو مستحق ہے زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. دے سکتا ہے. حبیب خان کا سوال جی سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ گھر بنانے کے لیے رقم جمع کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے، رقم جمع کی جا سکتی ہے. ام نجم کا سوال جی سیالکوٹ سے کہ ہمارے گھر میں کرسچن لڑکیاں اور بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں اور جس گلاس میں وہ پانی پیتے ہیں مسلمان بچیاں بھی اسی گلاس میں سے پانی پیتی ہیں، ایسا کرنا مکروہ عمل تو نہیں ہے جی؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چونکہ کرسچن ہے تو ان کا منہ جس گلاس کو لگے گا اس میں ان کا جھوٹا ان کے ذرات بھی لگیں گے. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ عام حالات میں جیسے اگر انہوں نے کوئی شراب وغیرہ پی ہو، ایسی کوئی صورت نہ ہو. یہاں چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں اور ایسا کوئی امکان بھی نہیں ہے تو جھوٹا میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک منٹ جی اس کو دیکھیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک کے بہت ہی جید علماء کرام بیمار ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم، تینوں حضرات بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. یہ اس امت کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں اور ہزاروں لوگ ان سے دین کے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان حضرات کے فیوز ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. میں اپنے تمام دوست احباب سے اور اپنے پورے ملک کے علماء طلباء سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان حضرات کے لیے خصوصی اوقات میں دعاؤں کا خوب اہتمام فرمائیں. ہمارے جتنے فضلاء پورے ملک میں موجود ہیں ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ خصوصی اوقات میں خاص اہتمام کے ساتھ ان حضرات کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے مشائخ علماء ہیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے اور اللہ ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، زندگی میں برکتوں کے ساتھ تا دیر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی روایت پروگرام سے متعلق ایک گائے کے دودھ سے متعلق روایت ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ میرے سامنے ہے اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے. بعض صحیح روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں. چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا وقد انزل له شفاء وفی البان البقر شفاء من کل داء. یعنی اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اور جو گائے ہے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. تو یہ روایت وقول ان حضرات کے صحیح ہے اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روایت اللہ شروط مسلم ہے. تو اس لیے جواب جو آخر میں دیا گیا ہے اس کا تکملہ یہ ہے کہ اس بارے میں صحیح روایت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تسلیم اختر کا سوال تھا انڈیا سے، مفتی محمد صاحب نے تفصیلی اس کا جواب دیا ہے. جی ناظرین مکرم، آج کا ہمارا پروگرام اپنے ختام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے نئے سوالات لے کر مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ. کل تک کے لیے میں اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.